الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کی زندگی دنیا کے اندر ایک قید کی حیثیت رکھتی ہے، اپنی خواہشات کی وہ پیروی نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول کو معیار محبت بنائے گا تو تب ہی کامیاب ہوگا۔ لیکن یہ دنیا کافر کے لیے بارونق ہے، بڑی شاداب ہے، وہ عیش و عشرت کرتا ہے، کیونکہ اس کا آخرت میں میرے رب نے حصہ ختم کر دیا ہے۔ اور اللہ نے ہمارے لیے دنیا میں اگر پابندیاں رکھی ہیں تو جنت میں ہمارے لیے مہمان نوازی بڑی وسیع رکھی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے اس مہمان نوازی کو حاصل کرنے کی انشاءاللہ۔ آخری حدیث سنی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، 2417 اس کا نمبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بندے سے 5 سوال کرے گا، جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا وہ اپنا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پوچھا جائے گا تجھے عمر دی تھی اس کو کہاں برباد کیا، کہاں ضائع کیا ہے، کہاں گزارا ہے۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کو کن کاموں کے اندر صرف کیا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا ہے۔ چوتھا سوال ہوگا کہاں خرچ کیا ہے۔ پانچواں سوال ہوگا علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ صاحب دنا آدمی بیٹھے ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں، آپ اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا وسعت دیں، فرقہ واریت سے باہر نکل کے سوچیں، دین کو سوچیں، دین کو معیار بنائیں۔ مجھے معیار نہیں بنانا، مجھ سے غلطی کا امکان ہے۔ قرآن شک کی بھی گنجائش نہیں، غلطی تو دور کی بات ہے، شک کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس کو معیار بناؤ، اس کو معیار بناؤ، اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی دیکھو، چینجنگ دیکھو، کیسے آئے گی انشاءاللہ۔ آپ دن بدن جو آج ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کے عذاب مسلط ہیں، یقین مانیں ہم سوچتے نہیں ہیں، اگر ہمارے نبی کی دعا نہ ہوتی، جو پہلی قوموں کا حال ہوا ہے نا، آج ہمارا بھی وہی حال ہوا ہوتا، آج ہم زمین کے نیچے ہوتے، زمین ہمارے اوپر آج راج کر رہی ہوتی۔ تو اس لیے سامعین اکرام سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اچھا، سالگرہ کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا نقصان ہے فضول خرچی، یہ فضول خرچی میں آتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ دوسرا وقت کا ضیاع ہے۔ میں نے حدیث پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بیت الخلاء میں باہر نکلنے کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ غفرانک۔ اللہ کے رسول نے یہ کیوں پڑھا؟ فرمایا اللہ جو میرا وقت وہاں ضائع ہوا ہے میں اس سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ وہ معیار محبت، اللہ سے محبت دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم ٹی وی پر بیٹھ جائیں رات ساری گزر جاتی ہے، موبائل پر بیٹھ جائیں دن سارا گزر جاتا ہے، نیٹ پر بیٹھ جائیں گھر والوں کی ہوش نہیں ہوتی، یہ ہمارا معیار ہے۔ اور پھر ہم بات کرتے ہیں دین کو ہٹ کرتے ہوئے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ چھوڑو ان باتوں کو، ذہن کو بڑھاؤ، وسعت دو، دیکھو کہ معیار کیا بنتا ہے، پھر دیکھو کیسے ابھر کے دین تمہارے سامنے آتا ہے، اور تم کس طرح حشاش بشاش ہو کے ایک دنیا جو کفار آج ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے، آپ اس کے دلوں کے اندر کس طرح اپنا رعب طاری کرتے ہیں۔ آج ہمارا رعب ہے ان کے اوپر، آج ہم ان کے سامنے بلی بیکی بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس ایمان ہے، ایمانی قوت ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہمارے پاس اتفاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اجتماعیت نہیں ہے، ہر بندہ اپنے اپنے فرقے کو لیے ہوئے بٹا ہوا ہے، اپنے اپنے امام کو لیے ہوئے بٹا ہوا ہے۔ آج میری ایک بات مانو، آج ایک امام آپ اپنا منتخب کرو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرو، اپنا معیار قرآن مجید کو منتخب کرو، اور اپنا دین اسلام کو منتخب کرو، چھوڑو یہ فرقہ واریت کو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بنو۔
ایک جماعت بننے کی کوشش کرو، انشاءاللہ دنیا جب تک قائم رہے گی، انشاءاللہ جب واعتصموا اللہ کی رسی کو پکڑا جائے گا نا مضبوطی سے، یہ معیار محبت اتنا مضبوط بن جائے گا کہ کفار ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، وہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے نہیں پھیر سکتا۔ جب ہمارے اندر اتفاق ہی نہیں ہوگا، محبت ہی نہیں ہوگی، ایک علاقے کا اٹھ کے دوسرے علاقے کو پھر آ کے لڑوائے گا ہی، پھر مسلمان ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں گے، ایک دوسرے کے قتل کے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے، یہ تب ہی ہوگا۔ تو سامعین اکرام، یہ غیر شرعی رسم و رواج ہیں، ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے، دین کو اپنا معیار بنائیں، عیسائیت کو نہیں، یہودیت کو نہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے، اور جب وہ اسی میں سے ہے تو کل قیامت کے دن بھی وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کی محبت دین اسلام کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ آپ مسلمانوں کے ساتھ اٹھیں گے، صدیقین کے ساتھ اٹھیں گے، شہداء کے ساتھ اٹھیں گے، نبیوں ولیوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اگر ہمارا معیار محبت ہی وہ کفار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا زنی کیا کرتے تھے، آپ کو سب و شتم کیا کرتے تھے، تو پھر ہمارا ایمان ہمیں دھتکارے گا ہی، ہمارا ایمان کمزور ہی ہوگا، پھر وہ ہمیں دوسری طرف لے کے جائے گا۔